شہر استنبول پرکشش اداؤں کی وجہ سے پوری دنیا میں مشہور ہے۔ یہی وجہ ہے کہ دنیا بھر کے سیاح شہر استنبول کو لائق سیاحت سمجھتے ہیں۔ شہر استنبول دن کی روشنی میں ہسٹری کو متعارف کراتا ہے اور جبکہ رات کو باسفورس کے سپرد کر دی جاتی ہے۔ مسٹر تھامس آپ سے مخاطب ہے۔ آئیے درجہ بندی میں شہر استنبول کے سیاحتی مقام کو دیکھتے ہیں۔ آبنائے باسفورس جو ماضی کی سلطنتوں کا امین اور گواہ ہے، جس نے ہر طاقتور جنگجو کو ویلکم کیا اور قسطنطنیہ کے دروازوں کو کھولا، بہادروں کی راہوں میں پھول نچھاور کیے۔ بحر مرمرا پہلے جنگجوؤں کو ویلکم کرتا تھا اور آج کل سیاحوں کو ویلکم کر رہا ہے۔ ہر آنے والا سیاح آبنائے باسفورس کی رنگینیوں میں گم ہو جاتا ہے۔ شب بجرا سیاحوں کی تھکان اتار دیتی ہے۔ دریائے باسفورس جہاں پر مرد و زن روشنیوں میں، کمکوں میں اور عشائیوں میں گم ہو جاتے ہیں۔ ہر سیاح پورا استنبول تو بھول سکتا ہے لیکن آبنائے مرمرا کی راتیں نہیں بھول سکتا۔ ہایا صوفیہ، حسن استنبول اور قسطنطنیہ کی جوانی، مغربی سیاحوں کی عقیدت، بازنطینی شہنشاہوں کا عروج و کمال۔ ہایا صوفیہ جس کو بازنطینی شہنشاہ کی ہدایت پر 530 عیسوی میں بطور چرچ تعمیر کیا گیا۔ وقت کے ساتھ ساتھ جیسے سلطنت تبدیل ہوتی رہی، اسی طرح ہایا صوفیہ کا مذہب بھی تبدیل ہوتا رہا۔ کبھی چرچ، کبھی مسجد، کبھی میوزیم اور کبھی ہسٹوریکل اسٹرکچر۔ جو کچھ دنیا نے چاہا وہی روپ سجا لیا۔ ہایا صوفیہ دریائے باسفورس کے مغربی ساحل پر کھڑا ایشیائی باشندوں کو محصور کرنے والا ایک شاندار ماضی ہایا صوفیہ۔ شہر استنبول کا تاج گلاٹا ٹاور، جس کو ماہر تعمیرات کاکسال نے 1350 کے قریب ڈیزائن اور تعمیر کیا۔ گلاٹا ٹاور کو اونچائی جگہ پر بنانے کا مقصد شہر اور بحر مرمرا کے بحری بیڑوں کی نگرانی تھی۔ گلاٹا ٹاور کی اونچائی 63 میٹر ہے جبکہ دیوار کی موٹائی 7.5 میٹر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اتنے سالوں بعد بھی گلاٹا ٹاور اپنی طاقت کے ساتھ موجود ہے۔ آج گلاٹا ٹاور کے ٹاپ سٹوری کو بطور ریسٹورنٹ استعمال کیا جا رہا ہے۔ گلاٹا ٹاور سیاحوں کا مرکز نگاہ اور ٹورسٹی ڈیسٹینیشن بن چکا ہے جو ایشیا کے ساحل پر موجود ہے۔ ہایا صوفیہ جو پوری دنیا میں اپنے نام سے مشہور ہے، ہایا صوفیہ سے 150 میٹر دور سسٹرن باسیلیکا واٹر سٹوریج واٹر ٹینک، جس کو شہر روم کے ایک چرچ سسٹرن باسیلیکا کی نسبت سے نام دیا گیا۔ اس کی لمبائی 138 میٹر اور چوڑائی 65 میٹر ہے۔ تعجب کی بات یہ ہے کہ یہ حوض بہت سالوں تک 532 عیسوی سے 80,000 کیوبک میٹر پانی کے دباؤ کو برداشت کرتا رہا ہے۔ بازنطینی شہنشاہ جسٹن نے پانی کی قلت کے خوف سے تعمیر کرایا۔ یہ حوض سیاحوں کے لیے عجوبہ
اور باعث حیرت ہے، اور یہاں پر ہزاروں سیاح اس کو وزٹ کرتے ہیں۔ ڈولماچے پیلس آبنائے مرمرا کے یورپی ساحل پر اپنا رعب جمائے کھڑا ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان عبدالصمد نے 1840 میں اس کی تعمیر شروع کرائی اور 1856 میں اس کی تعمیر مکمل ہوئی۔ سلطنت عثمانیہ کے حکمرانوں کی جائے رہائش کے ساتھ ساتھ کمانڈ اور کنٹرول کا مرکز بھی رہا ہے۔ ڈولماچے پیلس آج بھی سیاحوں کے لیے پرکشش مقام رکھتا ہے اور ٹورسٹی ڈیسٹینیشن ہے۔ گرینڈ بازار ترکی کا جدید شاپنگ مال اپنے دور کے ہر سلطان نے اپنے ملک کی تجارت کو فعال کرنے کے لیے تجارتی سرائے کو فروغ دیا، بلکہ بڑے بڑے شہروں میں موسمی اثرات سے بچنے کے لیے کورڈ منڈیوں کو فروغ بھی دیا۔ گرینڈ بازار ان منڈیوں کا اعلیٰ نمونہ ہے۔ سلطنت عثمانیہ کے سلطان محمود نے دن کے 24 گھنٹے، ہفتے کے 7 دن اور سال کے 12 مہینے تجارت کو فعال رکھنے کے لیے اس گرینڈ بازار کو تعمیر کروایا۔ اس گرینڈ بازار میں 60 سے زائد کاروباری گلیاں موجود ہیں اور 4000 سے زائد دکانیں ہیں۔ آپ اسے دنیا کا پہلا شاپنگ مال بھی کہہ سکتے ہیں۔ اس بازار کو ایک دن میں 3 لاکھ سے زائد لوگ وزٹ کرتے ہیں۔ دنیائے ضرورت کی ہر چیز آپ کو ویلکم کرتی ہے۔ ٹاپ کاپی پیلس سلطنت عثمانیہ کے وارث سلطان محمود دوم نے 1460 میں اس پر کام شروع کرایا۔ 5 سالہ محنت، تعمیر و ترقی کے بعد 1465 میں اس پیلس کو مکمل کیا۔ 19ویں صدی میں اس کا نام ٹاپ کاپی رکھا گیا، جس کے معنی ہے توپ کا دروازہ۔ جیسے جیسے حکمران بدلتے ہیں، بے جان چیزوں کے مذہب بھی تبدیل ہو جاتے ہیں۔ سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے بعد اس عمارت کے کمرے اور راہداریوں کا مذہب بھی تبدیل ہو گیا۔ 1923 میں سلطنت عثمانیہ کے خاتمے کے ساتھ اس کو میوزیم کا مذہب عطا ہو گیا، جبکہ یہ پہلے رہائشی محل تھا۔ اس میوزیم کو دیکھ کر ہایا صوفیہ کا مذہب بھی تبدیل ہو گیا، دکھاتا ہے رنگ آسماں کیسے کیسے۔ استنبول کا نمبر 1 سیاحتی ڈیسٹینیشن۔ استنبول شہر کے ماتھے کا جھومر، مسجد سلطان احمد، جس کو نیلی ٹائلوں کی وجہ سے نیلی مسجد یا بلیو ماسک بھی کہتے ہیں۔ استنبول کا چہرہ نیلی مسجد، جس کو سلطنت عثمانیہ کے سلطان احمد دوم نے 1609 عیسوی میں تعمیر کرایا۔ شنید ہے کہ اس کے آرکیٹیکٹ کا نام سنان تھا۔ مسجد کے گنبد کی میناکاری لائق ستائش اور لاجواب ہے، جو سیاحوں کو مسحور کر دیتی ہے۔ سیاح نیلی مسجد کے حسن میں ڈوب جاتے ہیں۔ جیسا کہ آپ نے تھمبنیل پر دیکھا، جنگجو ہوں
یا سیاح لوگ لاکھوں روپے لگا کر کس میگنٹ پاور یا کشش شکل کے پیچھے استنبول آتے ہیں؟ وہ کون سا ایسا جادو ہے جو لوگوں کو کھینچ لاتا ہے؟ یہاں عقل مسماریز اور جسم حرکت میں ہوتے ہیں، جبکہ اس سے کم پیسوں میں اپنے ملکوں میں انٹرٹینمنٹ مل جاتی ہے۔ قسطنطنیہ دنیا کی جیبیں کیوں خالی کرتا ہے؟ سوچیں اور کمنٹ کریں۔ مناسب سمجھیں تو سبسکرائب اور لائک کر دیں، ہم آپ کے شکر گزار ہوں گے۔ مسٹر تھامس کو دیں اجازت، اللہ حافظ۔